اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کوہ سلیمان ٹی وی۔ ناظرین، رات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا جلوس جو پشاور سے روانہ ہوا وہ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا راستے میں شدید قسم کے جو اس کو آنسو گیس اور لاٹھی چارج اور دیگر جو فیس کرنا پڑا اٹک سے آگے، وہ آپ نے سب لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا ہے۔ بالآخر رات کو تقریباً 2:30 بجے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اسلام آباد میں پہنچ گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا بڑا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا اور ایک بڑی تعداد اسلام آباد میں موجود تھی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ یہ پورے پاکستان میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے وہاں پہنچ کے اسلام آباد میں ڈی چوک میں یا جہاں بھی سپریم کورٹ نے ان کو ہدایت کی تھی کہ وہاں پہ وہ دھرنا دیں گے، لیکن یہ بات حیران کن بھی تھی کہ آخر کار انہوں نے دھرنے کا اعلان کیوں نہیں کیا، اور وہ لوگوں کو یہ کہہ کے اور عوام کی طرف سے اور اپنے تحریک انصاف کی طرف سے حکومت کو 6 دن کی ڈیڈ لائن دی اور لوگوں کو منتشر کر دیا۔ کچھ لوگ اس پہ مایوس بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو محسوس کیا ہے کہ ہم تو وہاں رہنے کے لیے آئے تھے، وہاں ہم قائد کے آخری فیصلے تک وہاں پہ رہنے کا پروگرام بنا کر آئے تھے، لوگ بڑی بڑی دور سے آئے تھے۔ لیکن آخر کیا ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے طویل سفر میں جو ثوابی سے بلکہ پشاور سے ہی جو سفر شروع ہوا وہ اسلام آباد تک اس کو کئی گھنٹے لگ گئے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس دوران اس کنٹینر میں بیٹھنے کا بندوبست بھی تھا، وہاں پہ رہنے کا مکمل انتظامات تھے۔ وہاں کس کس نے وہاں ملاقات کی، کون وہاں آیا، کس سے ٹیلی فون پہ باتیں ہوئیں، یہ آپ کو جلد پتہ بھی چل جائے گا۔ یقیناً یہ چیزیں چھپی تو نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد جب اسلام آباد میں وہ پہنچے تو تمام راستوں میں رکاوٹیں جو تھیں وہ دور کر دی گئیں، اور انہوں نے وہاں پہ جلسہ میں خطاب کیا اور الٹیمیٹم 6 دن کا دے کے وہ چلے گئے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج اسلام آباد میں جو جوائنٹ سیشن ہوا قومی اسمبلی اور سینٹ کا، اس میں یہ بھی اجلاس کل طلب کیا گیا تھا صدر کی طرف سے، اور اس میں فوری طور پر انتخابی اصلاحات میں جو ہمارے تارکین وطن ہیں ان کا ووٹ کا حق ختم کر دیا گیا، اور جو مشین کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرانا تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے۔ یہ فوری طور پہ یہ عمل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ایک خطاب بھی کیا، اور خطاب میں انہوں نے جہاں عمران خان پہ خوب برسے گرجے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کمیٹی بنا سکتے ہیں اور کمیٹی جو ہے وہ اس پہ بات کر سکتی ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنی مدت بھی پوری کریں گے اور الیکشن بھی اسی وقت ہوں گے جب ہم چاہیں گے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ ایک رات میں اسمبلیوں کے اجلاس بھی بلا لیے گئے، اور تمام کے تمام معاملات جو وہ چاہتے تھے وہ بھی انہوں نے طے کر لیے۔ اب آپ کو میں یہ خبر بتانے والا ہوں، اس کی دونوں اطراف سے اس کی تردید ہو رہی ہے۔ عمران خان نے بھی کہی ہے کہ ہماری بات ضرور ہوئی ہے، مذاکرات ضرور ہوئے، لیکن وہ کسی اور بات پہ ہوئے تھے۔ اور ادھر حکومتی سطح پہ بھی وزیر اعظم نے خود اسمبلی میں آ کے اس قسم کی تردید کر دی، اور انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ سیاسی جماعتوں کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ہم آج بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے کمیٹی بنائی جا سکتی ہے۔ یہ تو وہ موقف ہے جو عوامی سطح پہ دیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ لوگ یقیناً اپوزیشن بھی فیس سیونگ چاہتی ہے، حکومت بھی سیف چاہتی ہے کہ اس کی سیف فیسنگ ہو، تو لیکن جو ایکچول بات ہے وہ میں آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں کہ اس پوری رات میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے پوری طرح مداخلت کر کے ان کو مجبور کیا کہ آپ الیکشن کے لیے جائیں، اور اسمبلی کے ڈیزالو کرنے
तक का मामला तय कर लिया कि आप असम्बली को डिज़ाल्व कर दें, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि हमें भी थोड़ा सा कम से कम इतना तो रास्ता दें कि हम भी लोगों को मुंह दिखाने के काबिल हों। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप असम्बली का इजलास और उसमें ये चीज़ें जो तय करना चाहते हैं वो भी तय कर लें। और उसके बाद इसी दौरान उन्होंने असम्बली के डिज़ाल्व करने का जो एक आर्डर होता है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया, और सदर मुमलिकत और अपना इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने इसकी गारंटी दी, और वो आर्डर अब सदर मुमलिकत के पास है। जब तक ये असम्बली की कार्रवाई सेनेट में तमाम दोनों चीज़ें पूरी नहीं हो जाती कि उसका हक भी वापस लेना है जो इमरान खान ने पास किया था, और ये मशीनी वोट जो है ये भी ख़त्म ना कर ले, उस वक्त तक वो असम्बली डिज़ाल्व नहीं करेंगे। अब 6 दिन का कहा गया है, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए 8 दिन भी हो सकते हैं। दोनों को चूँकि फेस सेविंग चाहिए, लेकिन आप सब लोगों को ये चीज़ अब जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो रही हैं और ये हुकूमत जा रही है और नए इंतखाबात हो रहे हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले अगर आपने कोई सुलेमान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।